شہر حیدرآباد میں ناقص اور مضر صحت غذا کی تیاری کے خلاف پولیس کی کارروائی جاری۔ ایچ فاسٹ ٹیم نے چار مینار کے علاقے میں ایک غیر قانونی فاسٹ فوڈ سینٹر اور اس کے گودام پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں مضر صحت اور ملاوٹی کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر لی۔ حیدرآباد پولیس کی ٹاسک فورس کے تحت کام کرنے والی ایچ فاسٹ اور فوڈ سیفٹی افسران نے حسین علم پولیس اسٹیشن حدود میں واقع الاکبر فاسٹ فوڈ سینٹر اور اس کے گودام پر چھاپہ مارا۔ یہ کارروائی ایک خفیہ اطلاع ملنے کے بعد انجام دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ فاسٹ فوڈ سینٹر کے گودام میں انتہائی غیر صحت بخش اور گندے ماحول میں کھانے پینے کی اشیاء تیار اور ذخیرہ کی جا رہی تھی۔ چھاپے کے دوران کئی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی۔ فاسٹ فوڈ سینٹر بغیر کسی FSSAI لائسنس کے چلایا جا رہا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری میں مضر صحت اور ممنوعہ مصنوعی رنگوں کا بھی استعمال ہو رہا تھا۔ بار بار استعمال کیے گئے تیل کو دوبارہ استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، صفائی ستھرائی کا بھی فقدان تھا۔ کیڑے مار ادویات کے چھڑکاؤ کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران تقریباً 110 کلو فرائیڈ چکن، 15 لیٹر کوکنگ آئل اور بڑی مقدار میں مضر صحت رنگ ضبط کیے گئے۔ پولیس نے اس غیر قانونی دھندے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر انہیں مزید قانونی چارہ جوئی کے لیے حسین علم پولیس کے حوالے کر دیا۔ طبی ماہرین کے مطابق اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء فوڈ پوائزننگ کا سبب بنتی ہیں۔ بار بار استعمال ہونے والا تیل اور مصنوعی رنگ جگر اور دیگر اعضاء کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف لائسنس یافتہ فاسٹ فوڈ سینٹرز یا ہوٹل سے ہی کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن میں دیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی ٹیسلا نے تلنگانہ میں اپنے پہلے ایکسپیرئنس سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ نالج سٹی ماداپور میں قائم مرکز کا بنیادی مقصد عوام میں برقی گاڑیوں کے استعمال اور جدید چارجنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ حیدرآباد کے IT ہب ہائی ٹیک سٹی میں عالمی شہرت یافتہ کمپنی ٹیسلا نے اپنے پہلے ایکسپیرئنس سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ سینٹر ہندوستان میں ٹیسلا کا 5واں سینٹر ہے اور اس کے قیام کا بنیادی مقصد عوام میں برقی گاڑیوں کے استعمال اور جدید چارجنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ٹیسلا نے شو روم میں اپنی 2026 ماڈل کی 2 گاڑیاں نمائش کے لیے بھی رکھی ہیں۔ صرف نمائش تک محدود نہ رہتے ہوئے ٹیسلا نے حیدرآباد کے بولارم انڈسٹریل ایریا میں اپنی ڈیلیوری اور آفٹر سیلز سروسز کا بھی آغاز کر دیا ہے تاکہ تلنگانہ بھر کے صارفین کو مکمل تعاون فراہم کیا جا سکے۔ ٹیسلا کے ماہرین اس مرکز میں آنے والے افراد کو گاڑیوں کی ٹیکنالوجی، سیفٹی فیچرز اور کارکردگی کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ جون 2026 کے آخر تک آرڈر دینے والے صارفین کو وال کنیکٹر ہوم چارجر مفت فراہم کیے جائیں گے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر ایک 11 سالہ لڑکے کے مہنگی ترین سپورٹس کار چلانے کا ویڈیو وائرل۔ راجندر نگر پولیس نے بیٹے سے کار چلوانے والے ٹولی چوکی کے ایک تاجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک مرتبہ پھر والدین کی غیر ذمہ دارانہ حرکت دیکھی گئی۔ راجندر نگر پولیس نے ٹولی چوکی کے ایک تاجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تاجر کا 11 سالہ بیٹا آؤٹر رنگ روڈ پر مہنگی ترین سپورٹس کار چلا رہا تھا۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 11 سالہ لڑکا MG سائبرسٹر جیسی مہنگی ترین الیکٹرک سپورٹس کار چلا رہا ہے اور اس کا باپ گاڑی کی اگلی سیٹ پر اطمینان سے بیٹھا ہے۔ ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی پولیس نے اس کا نوٹ لیا اور گاڑی کے مالک کا سراغ لگایا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد گاڑی کو تحویل میں لیا گیا اور نابالغ بچے کے والد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ راجندر نگر پولیس نے اس شخص کے خلاف نابالغ سے گاڑی چلوانے، خطرناک انداز میں کار چلانے اور قانونی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے واضح کیا کہ نابالغ سے گاڑی چلوانا ایک سنگین جرم ہے۔ ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ روڈ سیفٹی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ اپنے کم عمر بچوں کو گاڑیوں کی چابیاں دینا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ سڑک پر موجود دوسرے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ واقعہ تمام والدین کے لیے
انتباہ ہے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قانون کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے۔ والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور بچوں کو گاڑی چلانے کی ترغیب دینے کے بجائے انہیں ٹریفک قوانین کے بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر لائکس اور ویوز کی خاطر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگانا ہی بہتر ہے۔ پولیس نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات پر ذمہ داران کو بخشا نہیں جائے گا۔ غفلت برتنے والے والدین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم نے شہر کے کشن باغ علاقے میں حکومت کی منظوری کے بغیر چلائے جانے والے ایک خانگی اسکول کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے اسے فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے کشن باغ علاقے میں ایک نجی اسکول حکومت کی منظوری کے بغیر کام کر رہا تھا۔ محکمہ تعلیم نے غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے اسکول کو فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ کارروائی بہادر پورہ منڈل کے ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز نے انجام دی۔ حکام نے کشن باغ کے نجم نگر میں واقع بالا شری چیتنیہ ماڈل اسکول کی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ اسکول کے کام کو فوری طور پر روک دیں۔ محکمہ تعلیم کے حکام نے بتایا کہ اسکول 1 جنوری سن 1994 کو جاری کردہ حکومتی آرڈر کے تحت لازمی سرکاری اجازت نامے اور منظوری حاصل کیے بغیر چلایا جا رہا تھا۔ قوانین واضح ہیں کہ کوئی بھی خانگی اسکول متعلقہ حکام سے پیشگی منظوری حاصل کیے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے چلایا جا سکتا ہے۔ اسکول کے معائنے کے بعد حکام نے انتظامیہ کو ان خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے اسکول بند کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی یہ انتباہ بھی جاری کیا گیا کہ اگر حکم نہ مانا گیا اور اسکول چلایا گیا تو انتظامیہ کے خلاف سخت قانونی اور فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعے کے بعد محکمہ تعلیم نے والدین سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں داخل کروانے سے قبل اس کی منظوری اور قانونی حیثیت کی تصدیق ضرور کر لیں تاکہ بعد میں بچوں کی تعلیم اور مستقبل متاثر نہ ہو۔ حیدرآباد کے راجندر نگر میں ایک کار میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کار میں کوئی بھی موجود نہ ہونے پر بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ راجندر نگر کے مصروف ترین بدویل PDP جنکشن پر دوپہر میں اس وقت افراتفری مچی جب ایک کار سے اچانک دھواں اٹھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کار شعلہ پوش ہو گئی۔ کار کے انجن والے حصے سے پہلے دھواں نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کار کا اگلا حصہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ آگ کے نتیجے میں اٹھنے والے دھوئیں کے بادلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا اور وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو شدید مشکلات پیش آئی۔ کار میں کوئی بھی سوار نہیں تھا جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ انجن کا ضرورت سے زیادہ گرم ہو جانا یا پھر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ راجندر نگر پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ حیدرآباد کے گاندھی بھون میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی سالگرہ کا جشن منایا گیا۔ TPCC کے صدر و MLC مہیش کمار گوڑ نے کیک کاٹ کر راہل گاندھی کی درازی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں ایک پروخار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ TPCC کے صدر و MLC مہیش کمار گوڑ نے پارٹی کے دیگر سینئر قائدین اور کارکنان کی موجودگی میں کیک کاٹا اور راہل گاندھی کی درازی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ راہل گاندھی کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ راہل گاندھی ہمیشہ نوجوانوں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے جاب میلے میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر گاندھی بھون میں جشن منایا گیا۔ کارکنان نے راہل گاندھی کے حق میں نعرے بازی کی اور ان کی صحت و کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کی یدادری تھرمل پاور پلانٹ میں نجی کاری کے خلاف پاور انجینئرز نے آج احتجاج درج کروایا اور نجی کاری کا عمل
फौरन रोकने की मांग की। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले पावर इंजीनियर्स ने आज निजीकारी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। एहतजाजी इंजीनियर्स का मुतालबा है कि ऐश और कोल हैंडलिंग के कामों की निजीकारी के लिए जारी किए गए टेंडर्स को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। उनका कहना है कि यदाद्री से शुरू होने वाला ये अमल कल को रियासत के तमाम पावर प्लांट्स तक फैल सकता है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इंजीनियर्स ने खदशा जाहिर किया कि ये इक़दाम दरअसल बिजली की पैदावार और फराहमी को मुकम्मल तौर पर निजी अफराद के हाथों में देने की तरफ पहला कदम है। मुलाजमीन ने हुकूमत को सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि अगर निजीकारी का ये अमल फौरी तौर पर नहीं रोका गया तो वो अपनी तहरीक को मजीद शदीद करेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी। मुजाहिरीन का मानना है कि अवामी असासों की निजीकारी से न सिर्फ मुलाजमीन के मफादात मुतासर होंगे, बल्कि ये तवील मुद्दत में शोबे तवन्नाई के लिए भी नुकसानदा साबित हो सकता है। शहर हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी का यौम पैदाइश इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव ने सालगिरह तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और गरीब और मुस्तहक तलबा में तालीमी इमदाद तकसीम की। तेलंगाना स्टेट फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिथु साई कुमार की क़यादत में गांधी भवन में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी का यौम पैदाइश इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और गरीब और मुस्तहक तलबा व ख़ानदानों में तालीमी इमदाद तकसीम की। वी हनुमंत राव ने राहुल गांधी की अवामी खिदमत और कांग्रेस पार्टी के नज़रिए को सराहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यौम पैदाइश समाज के कमज़ोर तबक़ात की मदद के अहद को दोहराने का दिन है। चेयरमैन मिथु साई कुमार ने भी राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और इस बात का इआदा किया कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सालगिरह तकरीब में कांग्रेस के मुकामी कायदीन, कारकुनान और मुस्तहक अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. तालीम की गर्ज से फिनलैंड जाने वाला शहर हैदराबाद का एक नौजवान तालिब इल्म 45 दिनों से लापता। 45 रोज़ गुजरने के बाद भी सुराग ना मिलने के बाद अहले खाना शदीद सदमे और अज़ियत में मुब्तला है। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म मानी दीप रेड्डी फिनलैंड में बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक दीप रेड्डी से आखिरी मरतबा 5 मई 2026 को राब्ता हुआ था। तब से अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल सका और ना ही इसके फ़ोन या दीगर ज़राए से कोई राब्ता हो पाया। 45 दिन का अरसा गुजरने के बावजूद मानी दीप रेड्डी की गुमशुदगी का मामला हल नहीं हो रहा है और वालिदैन शदीद दबाव का शिकार हैं। उनका कहना है कि फ़िनलैंड में बाकायदा गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, ताहम उन्हें शिकायत है कि अब तक तफ्तीश में कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई है, जिससे उनकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हुआ है। अपने बेटे की बाजियाबी के लिए बेबस वालिदैन ने मरकज़ी हुकूमत से मदद मांगी है। इस सिलसिले में मानीदीप के वालिदैन ने मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से भी मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे की गुमशुदगी से आगाह किया। वालिदैन ने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वो सिफारती सतह पर फिनलैंड की हुकूमत से बातचीत करे ताकि उनके बेटे को बाहिफाजत तलाश और बाजियाब किया जा सके। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी की संगारेड्डी जिले के पटनचेरू टाउन में बड़ी कार्रवाई। हाइड्रा ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की 1599 मुरब्बा गज अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। पटनचेरू में जारी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के तहत हाइड्रा के हुकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए TGSILA यानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की मिल्कियत वाली तकरीबन 1599 मुरब्बा गज अराजी को अपनी तहवील में लिया है। बताया जाता है कि हुकाम ने वहां जारी एक कंपाउंड वॉल की तामीराती कामों को भी फौरी तौर पर रोक दिया।
سرکاری زمین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہائیڈرا کی ٹیم نے پلاٹ کے چاروں طرف باڑ بھی لگا دی تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے ناجائز قبضے کو روکا جا سکے۔ اس مہم کے دوران ہائیڈرا کے اہلکاروں نے کنیا کا پرمیشوری مندر کے اطراف میں بھی باڑ لگانے کا کام کیا تاکہ مندر کی زمین کو بھی محفوظ کیا جائے۔ علاقے میں ہائیڈرا کی اس کارروائی کے بعد ہلچل مچ گئی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری زمینوں پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی تعمیرات یا پھر قبضے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع اناکاپلی میں ایک پرائیویٹ سلیپر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرائیور کی مستعدی کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ بس میں سوار تمام 35 مسافر محفوظ رہے۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش کے ضلع اناکاپلی میں ایک پرائیویٹ سلیپر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کا شکار ہونے والی شری تلسی ٹریولز کی بس بھونیشور سے بنگلور جا رہی تھی۔ جب بس نیشنل ہائی وے پر یلا مانچپلی کے ریگولا پالم جنکشن سے گزر رہی تھی، تبھی اچانک انجن سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ بس ڈرائیور نے بروقت صورتحال کو بھانپ لیا اور فوراً بس کو سڑک کے کنارے روک دیا اور بس میں سوار تمام 35 مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ بس میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور عملے نے آگ پر قابو پانے کے اقدامات کیے۔ بس میں آگ لگنے کی وجہ سے قومی شاہراہ پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک بھی متاثر ہوئی۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ انجن میں آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا، لیکن ڈرائیور کی ہوشیاری اور بروقت لیے گئے فیصلے نے 35 لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر طویل مسافت پر چلنے والی بسوں کی فٹنس اور سیکیورٹی چیکنگ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ BRSP کے رہنما ٹی بالو نے کانگریس حکومت پر پچھلے 30 مہینوں کے دوران تعلیمی شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے فیس ری امبرسمنٹ کے بقایا جات فوراً جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں BRSP کے پوسٹر کی رونمائی کے موقع پر طلبہ تنظیم کے رہنما ٹی بالو نے موجودہ کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ فیس ری امبرسمنٹ کے بقایا جات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ریاست بھر کے ہزاروں طلبہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹی بالو کا کہنا تھا کہ طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، کالج انتظامیہ کی جانب سے فیس ادا کرنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ٹی بالو نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر فیس ری امبرسمنٹ کے تمام بقایا جات کو فوری طور پر جاری نہیں کیا گیا تو طلبہ تنظیمیں اپنی تحریک کو مزید تیز کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسئلے کو حکومت تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے 22 جولائی کو حیدرآباد میں ریاستی سطح کی طلبہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں تعلیمی شعبے سے جڑے مسائل اور حکومت کی مبینہ بے حسی پر لاہ عمل تیار ہوگا۔ طلبہ تنظیم کے رہنما نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے بالا تر ہو کر غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ کے مستقبل کا خیال رکھے اور فوری طور پر فنڈز جاری کرے۔ تلنگانہ BJP صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ BRS کانگریس اور AIMIM عوام میں خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ میں SIR کا عمل جاری ہے، وہیں اپوزیشن جماعتیں کانگریس، BRS اور AIMIM ووٹر لسٹ سے لوگوں کے نام ہٹانے کے عمل پر سوال اٹھا رہی ہیں، تو دوسری طرف تلنگانہ BJP کے صدر این رام چندر راؤ ان جماعتوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک منظم سازش قرار دے رہے ہیں۔ BJP کے ریاستی صدر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BRS کانگریس اور MIM عوام میں خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ دعویٰ کہ کسی خاص مذہب یا طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جا رہے ہیں مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ BJP صدر نے یقین دلایا کہ کسی بھی حقیقی ہندوستانی شہری کا حق رائے دہی کسی بھی صورت میں متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا نام لسٹ سے کاٹا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انتخابی فہرستیں صرف ہندوستان کے شہریوں کے لیے ہے، لہٰذا بنگلہ دیشیوں اور روہنگیاؤں جیسے غیر قانونی تارکین وطن کے نام ووٹر لسٹ میں پائے جانے پر انہیں ہٹانا ضروری ہے۔
रामचंद्र राव का इल्ज़ाम है कि अपोजिशन पार्टियां दरअसल उन गैर कानूनी अनासर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही हैं ताकि सियासी मफादात के लिए बोगस वोटों का इस्तेमाल किया जा सके। बीजेपी लीडर ने वाज़ेह किया कि वोटर लिस्ट की नज़रसानी का ये अमल एक मामूल का अमल है और इसका मकसद वफात पा जाने वाले अफराद, नकल मकानी करने वाले लोगों और दीगर गलतियों को दुरुस्त करके इंतखाबी फहरिस्त को शफाफ बनाना है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर 200 किलो वजनी केक काट कर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और 350 जरूरतमंद बच्चों में साइकिलें तकसीम की। जग्गा रेड्डी जिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी की क़यादत में लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने फलाही कामों में भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर जग्गा रेड्डी ने तकरीबन 200 किलो वजनी केक काटा और 350 जरूरतमंद और गरीब बच्चों में साइकिलें तकसीम की। जग्गा रेड्डी ने याद दिलाया कि संगारेड्डी जिले को BHEL, VDL, ODF, ICRISAT और IIT हैदराबाद जैसे इदारे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मिले थे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत उन्हीं इदारों को फरोख्त कर रही है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी वाले ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसा उन्होंने नेहरू के दौर की मीरास को ख़त्म कर दिया हो। वज़ीर आज़म मोदी के 12 साल दौरे हुकूमत पर सवाल उठाते हुए साबिक़ रुकन असम्बली ने कहा कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया था। इस हिसाब से मुल्क के नौजवानों का 24 करोड़ नौकरियों का हक बनता है। उन्होंने मोदी हुकूमत से इसका जवाब भी मांगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्क को राहुल गांधी के वज़ीर आज़म बनने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुल्क की सूरत हाल पर गौर करने के बाद सही फैसला करें। हैदराबाद के इलाके कापरा में वाक़ जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी में रिहायशियों और मैनेजमेंट कमेटी के अरकान के दरमियान बहस व तकरार हुई। एक रिहायशी नौजवान को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कहकर मुखातिब किया गया, जिस पर नौजवान शदीद बरहम हो गया। ज़राए ने बताया कि कापरा के जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हुई जब रिहायशियों और मैनेजमेंट कमेटी के अरकान के दरमियान मामूली सी बात को लेकर बहस व तकरार हुई, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई। इस बहस व तकरार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान एक रिहायशी नौजवान को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कहकर मुखातिब किया गया, जिस पर नौजवान शदीद बरहम हो गया। फुटेज में नौजवान को जज्बाती अंदाज में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं क्योंकि उसके दादा ने हिंदुस्तानी फौज में सूबेदार के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। ये तलब कलामी सोसाइटी के दीगर मकीनों की मौजूदगी में हुई और वहां पर काफ़ी हंगामा बर्पा हुआ। पुलिस भी मौके पर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की गई। अगरचे तनाज़े की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस वाक़े ने रिहायशियों के दरमियान और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। मुकामी लोग और सोशल मीडिया सारिफीन इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि मामूली बहस के दौरान इस तरह के नामुनासिब और इश्तियाल अंगेज अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। रियासती वजीर बराए आपाशी व शहरी रसद एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत के 10 बड़े धान पैदा करने वाले अजला में 20 मुकामात पर जदीद तरीन ग्रेन सीलोस यानी अनाज के खुदकार गोदाम तामीर किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में धान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इंतज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया है। रियासती वजीर बराए आपाशी व शहरी रसद एन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के 10 बड़े धान पैदा करने वाले अजला में 20 मुकामात पर जदीद तरीन ग्रेन सीलोस यानी अनाज के खुदकार गोदाम तामीर करने का ऐलान किया। इस मंसूबे का मकसद कटाई के बाद के नुकसानात को कम करना और अनाज को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा करना है। उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि ये जदीद निज़ाम मौजूदा खरीदो फरोख्त के निज़ाम का मुतबादिल नहीं है बल्कि उसका एक हिस्सा है। वज़ीर ने यकीन दिलाया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो तेलंगाना की खरीदारी मुहिम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अपना कलीदी किरदार बदस्तूर अदा करते रहेंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान ये बताया गया कि खुदकार निज़ाम धान की
آمد سے لے کر معیار کی جانچ اور سٹوریج تک کا سارا عمل مشینی طریقے سے مکمل کرے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت میں بھی کمی آئے گی۔ اناج کو نمی، درجہ حرارت اور دیگر خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیجیٹل سینسرز اور خودکار ہوادار نظام کو نصب کیا جائے گا۔ حکومت کے مطابق اس منصوبے کے لیے بنگلہ دیش کے کامیاب سیلو ماڈل کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں سائنسی طریقے سے اناج کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے متعلقہ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلد از جلد مقامات، سٹوریج کی گنجائش اور عمل درآمد کی حکمت عملی پر مبنی تفصیلی تجاویز پیش کریں۔ انہوں نے تاکید کی کہ حکومت ان تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لے گی تاکہ کسانوں کو خریداری کے مراکز پر بغیر کسی رکاوٹ کے سہولیات فراہم کی جا سکے۔ حکومت کا واضح ہدف ہے کہ کٹائی سے لے کر گھروں تک اناج کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ کانگریس کے سرکردہ قائد راہل گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس قائدین اور کارکنان نے لکھنؤ کی تاریخی حضرت شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضری دی اور راہل گاندھی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ آج ملک بھر میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی کا 56واں یوم پیدائش منایا گیا۔ اسی سلسلے میں لکھنؤ کی تاریخی حضرت شاہ مینا شاہ درگاہ میں راہل گاندھی کی صحت اور طویل زندگی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرت شاہ مینا شاہ درگاہ میں کانگریس قائدین اور کارکنان نے شاہ مینا کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ ملک کے رہنما راہل گاندھی کے لیے دعائیں خیر کی۔ اس موقع پر چادر کل بھی پیش کی گئی اور راہل گاندھی کی اچھی صحت اور طویل زندگی کے لیے دعائیں کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،